بدل بدل کے. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم نے سورہ نساء پڑھی ہے. پوری مکمل تو نہیں ہوئی لیکن کافی لمبی چل رہی ہے سورہ نساء کل سے. اس سورت کا نام اللہ نے نساء رکھا. نساء کہتے ہیں خواتین کو. ٹھیک، نام ہی کیا ہے؟ خواتین. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق بہت تفصیل سے اور بہت زیادہ بیان کیے ہیں. یہ میرا گریبان کھلا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، اس کو بند کروا دیا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو چلو اتنا کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خواتین کے حقوق بہت تفصیل سے بیان کیے. وہ حقوق کیا ہیں وہ میں جلدی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان کی، اچھا یتیموں کے حقوق بھی، کیونکہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا، بچے کے ساتھ بھی اور یتیم لڑکیوں کی. یتیم لڑکا ہو یا لڑکی، ایک ظلم تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہی تھا، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور ظلم ہوتا تھا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، سمجھدار نہیں ہے، اور اس کا باپ فوت ہو جائے. اگر وہ بالغ ہو جائے لڑکا تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا. اسلام میں وہ شخص جس کی ماں فوت ہو جائے اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے. جس بچے کا باپ فوت ہو جائے اس کے لیے الگ سے لفظ بھی ہے یتیم، اور اس کے الگ سے احکام بھی ہیں. اس کے حقوق کی بہت تاکید ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس بچے کی ماں مر جائے اسلام اس کو بچے کے لیے اتنا بڑا نقصان نہیں سمجھتا. باپ مر جائے تو اسلام اس کو بچے کے لیے بہت بڑا، بولو بھائی، نقصان سمجھتا ہے. محبت تو دونوں کو ہوتی ہے، باپ کو بھی ماں کو بھی، لیکن جس طرح باپ اپنی اولاد کی عزت کا، اس کے مال کا اور اس کے مستقبل کا محافظ ہوتا ہے، عورت اس طرح سے محافظ نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ اس میں بچے سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس حفاظت کی صلاحیت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کمزور ہے وہ دفاع نہیں کر سکتی، لوگ اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور ایک اور بات جو فقہاء نے بیان کی ہے، علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محقق فرماتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے کچھ چیزوں میں ماں کو فضیلت دی ہے. لاڈ، محبت، جو جذباتی محبت ہے نا وہ ماں میں ہوتی ہے. جذباتی محبت، ذرا سا بچے کو کچھ ہو ایک دم پاگل ہو جائے گی. لیکن جو عقلی محبت ہے نا، جس میں جذبات کم ہیں، ہوش زیادہ ہے، وہ والی محبت اللہ نے باپ کو زیادہ دی ہے. بچے کا سر پھٹ جائے، ماں کیسے ہائے ہوئے کر رہی ہوتی، باپ کہہ رہے کیا ہے، پھٹ گیا، جڑ جائے گا، ٹانکے لگیں گے، سیٹ ہو جائے گا. کیونکہ مرد ہے نا، اس میں برداشت کی قوت زیادہ ہے. تو مرد کی اس حیثیت کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اولاد سے محبت کم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد سے محبت ماں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. یہ عجیب علمی نکتے کی بات آپ کو بتاؤں میں، جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو. مثالیں ہمیشہ ماں کی محبت کی دی جاتی ہیں کیونکہ وہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. مثال اس چیز کی دی جائے گی نا جو سمجھ میں آ جائے. بھائی آپ بہادری کی مثال دیں گے تو شیر کی مثال دیں گے نا، کیونکہ شیر کی بہادری سب کو معلوم ہے. آپ نے ایسے جانور کی مثال دی بہادری کی جس کو کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ جانتے ہی نہیں. حالانکہ شیر سے بھی بہادر جانور دنیا میں موجود ہیں، مگر ان کی مثال نہیں دی جاتی کیونکہ مثال ہمیشہ مشہور چیز کی دی جاتی ہے. گدھے سے بھی زیادہ احمق جانور دنیا میں موجود ہیں، مگر مثال کس کی دی جائے گی؟
بولو بھائی, گدے کی مشہور شہرت, عالمی شہرت یافتہ ہے وہ. ٹھیک ہے, حماقت کے ایوارڈ کس کو ملے ہیں؟ گدے کو, مشہور وہ ہے. تو اس لیے ماں کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں کیونکہ ماں کی محبت کی شہرت زیادہ ہے. اور شہرت زیادہ کیوں ہے؟ فوراً نظر آ جاتی ہے, وہ فوراً کیا ہوتی ہے, وہ محبت نظر آ جاتی, ایک دم جذبات, رونا دھونا, چیخو پکار, ہائے ہوئے. لیکن اللہ نے چونکہ مرد میں برداشت کی قوت زیادہ رکھی ہے, لہذا وہ ایک دم ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا, اس کی محبت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو, مرد اگر غیرت مند ہو, لفنگوں کی بات نہیں کر رہا جو بالکل ہی آوارہ ہوتے ہیں, کوئی خاندانی آدمی ہو, کسی اچھی فیملی میں پیدا ہوا ہو, تو باپ ہمیشہ اپنی اولاد سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کا ریشو ماں کی محبت سے زیادہ, کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں عورت سے زیادہ دی ہیں, تو محبت والی صلاحیت بھی مرد میں عورت سے زیادہ ہے. دیکھو, مرد کے بازوؤں میں پکڑنے کی قوت زیادہ, ٹانگوں میں چلنے کی قوت زیادہ, برداشت کی قوت زیادہ. خواتین چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتی ہیں ایک دم, مرد نہیں ڈرتے, میدان جنگوں میں لڑتے ہیں. تو جب ان تمام چیزوں میں اللہ نے ایک زیادہ مرد کو خصوصیت دی ہے, تو محبت میں بھی مرد کیا کرتا ہے, وہ زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن اس میں برداشت ہوتی ہے تو ایک دم ہاتھ پاؤں اس کے ڈھیلے نہیں ہو جاتے. اس کی سب سے بڑی دلیل کہ مرد کو محبت زیادہ ہوتی ہے, اس کی سب سے بڑی دلیل, بیٹیوں کی اگر شادی نہ ہو یا انہیں سسرال ڈھنگ کا نہ ملے تو ماں کو اتنی جلدی برین ہیمریج نہیں ہوتا جتنی ٹینشن کون لیتا ہے, باپ لیتا ہے. بیٹیوں کی شادی کی فکر ماں کی نسبت کس کو زیادہ ہوتی ہے, باپ کو, بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے. بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہیں, ماں کو اس وقت تو بہت رو رہی ہوتی ہے, ہائے میری بچی, وہ 50-50 آتا تھا پرانے زمانے میں. اس میں ایک بڑا عجیب سا تھا وہ, اس میں کوئی بے حیائی نہیں تھی. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے نا کہیں ادھر ادھر جا کے, تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک خاتون کی اپنی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, جو ویڈیو بن رہی ہے نا, خاتون جو ہے وہ رو رہی ہیں, ہائے میری بیٹی, ہائے میری بیٹی. اس کو گاڑی میں بٹھایا تو کیمرہ مین نے کہا وہ میں بٹن آن کرنا بھول گیا تھا, کہ کم بخت ساری ریکارڈنگ خراب کر دی, چلو ریورس ہو دوبارہ سے. دوبارہ سے اب رو کے, کیونکہ اس کی بھی ویڈیو بنتی ہے نا کہ رو کے رخصت کر رہی ہے, تو دوبارہ سے ریورس ہوا اور وہ سارا منظر کو ریورس کیا کہ اب دوبارہ سے اس کو پھر روئی ہے کہ بھائی اب یہ ویڈیو میں بغیر روئے نہیں آئے پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا, لوگ کیا کہیں گے. خیر یہ ایک مزاح کی بات تھی. تو اس میں دکھایا تھا پولیس والوں کا بھی بڑا مذاق اڑاتے تھے. ایک ٹیکسی کے اوپر نا توپ رکھی ہوئی تھی, ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے, تو پولیس والے پوری ٹیکسی کی چیکنگ کر رہے ہیں, کوئی اسلحہ تو نہیں ہے, توپ کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بندوق تو نہیں رکھی ہوئی. بھائی اتنی بڑی توپ جو رکھی ہوئی ہے, تو پوری اچھی طرح چیکنگ کے بعد انہوں نے کہا بھائی کلیئر ہے, جانے دو, کوئی اسلحہ وسلحہ, یعنی پورا ٹینک بھی لے کے جاؤں نا تو ٹینک کو بھی چیک کریں گے اس کے اندر کوئی بندوق تو نہیں رکھی ہوئی. تو یہ دکھایا, ہماری قوم کا کلچر دکھایا اس میں. تو خیر, تو باپ بیٹی جب رخصت ہوتی ہے نا گھر سے, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, ویسے مائیں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں اس وقت, لیکن 2-4 دن کے بعد مائیں کیا ہو جاتی ہیں, سیٹ. باپ کئی دنوں تک اس کو یہ صدمہ ہوتا ہے کہ بیٹی گھر سے کیا ہو گئی ہے. ایک صاحب ہیں میرے پاس آئے, کہنے لگے میری بچی کی شادی ہوئی, میری گود میں پلی بڑی, جوان ہوئی, اتنا میں مانوس تھا, جب رخصت ہوئی ہے کہہ رہے 1 مہینہ گزر گیا, مجھے گھر میں سکون کی نیند نہیں آتی, اور میں ماں کو دیکھتا ہوں بچی کی وہ بڑی خوش و خرم گھوم رہی ہے. یہ مطلب نہیں کہ ماں کو محبت نہیں ہے, ہوتی اس کو بھی ہے, لیکن یہ جو تانا مرد کو دیا جاتا ہے نا کہ اس کو محبت کم ہوتی ہے اولاد سے, یہ تانا غلط ہے. باقی ماں اور باپ دونوں کی محبت تو بہرحال وہ تو ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ماں کی محبت کا گراف بھی بہت زیادہ, وہ کم نہیں ہوتا, لیکن باپ کا اس سے تھوڑا سا اور زیادہ. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ مرد ہو, واقعی مرد ہو, آدمی ہو, پجامہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا, جو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا, خاندانی نہیں ہوتے, وہ نہیں کرتے. پھر ان کے ہاں عورتیں زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں, وہ گھر کو سنبھالتی ہیں, مرد آوارہ ہوتے ہیں. تو یہ دیندار لوگوں کی یا سمجھدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں.
تو باپ جب مر جائے تو اسلام اس کو بچے کے لیے بہت بڑا نقصان, کیونکہ ان بچوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے, ان کے مال و دولت کو لوٹا جاتا ہے, ماؤں کو بیوقوف بنا کے. مائیں تو چاہتی ہیں کہ بچوں کا مستقبل سنورے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سختی کرنی ہے, کہاں لاڈ پیار کرنا ہے. باہر بچے کیا کر رہے ہیں, کن سے دوستیاں لگا رہے ہیں, اور بچوں کی وراثت کو کیسے خاندان اور رشتے دار اڑا رہے ہیں. خود مائیں ان بچوں کا پیسہ کاروبار میں لگا کے ڈبو دیتی ہیں بعض دفعہ. بڑے مسائل ہوتے ہیں. کہیں اور اگر نکاح کر لیں تو سوتیلا باپ وہ پھر بعض دفعہ ان بچوں کے حقوق کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت میں وہ بچہ جس کا باپ مر جائے اس کے حقوق کو اللہ نے بہت اہتمام سے بیان کیا کہ اس بچے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا, اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا باپ موجود نہیں ہے, لہذا اس کی تربیت کی بھی فکر کرو اور اس کے مال کی بھی حفاظت کی فکر کرو. اس کے کمزور سمجھ کے اس کے مال کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو. اور سب سے زیادہ یتیم بچے پر ظلم کون کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں, غیر نہیں کرتے, رشتہ دار کرتے ہیں, جن میں سب سے پہلے بڑا بھائی ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ عام طور پر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتا ہے. اس کو اللہ منع کر رہے ہیں. باپ نہیں کبھی ہڑپ کرتا, باپ تو محافظ ہوتا ہے. باپ کا اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ ایک کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو دوست کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ دوست چاہتا ہے کہ آپ اس کے برابر, آپ اس سے نیچے نیچے رہو, اس کے برابر بھی نہ ہو, تاکہ تھوڑا سا آپ کا اس کے اوپر کیا رہے, روب رہے. آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو اس کی 90,000 ہو, تھوڑا سا آپ کو یہ چودراہٹ ہو کہ یار جو ہے نا میں تم سے آگے ہوں. بھائی کی محبت یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرے برابر آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا, آگے نکلے گا تو اکثر جیلسی, حسد ہونے لگتا ہے. سب میں نہیں ہوتا, اپنے بھائیوں سے بدگمان نہ ہو, لیکن عموماً کیا ہونے لگتا ہے, حسد. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زیادہ مرتبہ دے دیا تو بھائیوں کو کیا شروع ہو گئی, جیلسی, کہ یار یہ زیادہ خوبصورت ہے اور ابا کا زیادہ لاڈلا ہے, اس میں زیادہ کوالٹیز ہیں, تو یہ تو ہم سے چھوٹا ہو کے ہم سے آگے نکل گیا. تو بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ترقی کرے, مگر کتنی, جتنی میں کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ نیچے رہے, یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی آگے بڑھے, اتنی ہو, میرا باپ نہ بن جائے کہیں. سمجھ رہے ہیں نا, کہیں یہ میرا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میں انہی سے قرضے لے کے اپنا گھر چلا رہا ہوں. لیکن باپ کی محبت کیا ہوتی ہے, باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. وہ ٹوٹ کے اولاد کی خیر خواہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی, تبھی دیکھو کیسے دیہاتی گنوار لوگ ہیں, اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کتنے بڑے بڑے عالم بنا دیا, مفتی بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, فوج میں بریگیڈیئر بنا دیا, کرنل بنا دیا. ساری باپ کی محنتیں ہیں. باپ دیہاتی گنوار اور بیٹا کیا ہے, لیفٹیننٹ کرنل ہے, جنرل ہے, بریگیڈیئر ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ باپ کی محنت ہوتی ہے. تو باپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہے. اس لیے باپ جب مر جائے تو پھر بڑا بھائی کیا کرتا ہے, ویسے تو اولاد کا, بھائیوں کا خیر خواہ ہوتا ہے, لیکن جہاں اپنے مالی مفاد کی بات آئے گی نا تو پھر وہ باپ والی شفقت اس میں عام طور پر سب سے بدگمان نہ ہو. بار بار کہہ رہا ہوں, اپنے بڑے بھائیوں سے کہیں بدگمان ہونا شروع ہو جائیں. میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں, ہر جگہ ہر قاعدہ نہیں چلتا. رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے شریعت نے, توڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ مجھے بیان کرنا ہے جو ظلم معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو تو ہائی لائٹ کرنا ہے نا. تو بڑا بھائی عام طور پہ کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کی وراثت, بہنوں کی بھی اور بھائیوں کی بھی, بڑے آرام سے پی جاتا ہے. اور یہ ایسی ڈکیتی ہے, اتنے تمیز سے کھاتا ہے, ایسی چوری اور ایسی ڈکیتی ہے جس میں ڈاکو کا خطاب بھی نہیں ملتا اور چور کا خطاب بھی نہیں ملتا. وہ کیا کرتا ہے بھائی, ساری وہ جمع کی, بھائی اب ہم میری امی کا ہے, یہ کس کا ہے سارا, میرے ابو کی بیوہ جو ہے نا امی, ان کا ہے. پھر ماں اکثر بڑے بیٹے کی طرف ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے بعد میرا محافظ کون ہے, میری زندگی کی حفاظت کون کرے گا, میرا بیٹا جو سب سے بڑا ہے وہ کرے گا. لہذا وہ ماں اس بیٹے کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنا لیتی ہے, باقی سارے ہو گئے دوسری طرف, بڑا بیٹا اور اماں ہو گیا. ہر موقع پر پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کا
ساتھ دیتی ہے, چاہے وہ ظلم کر رہا ہو یا انصاف کر رہا ہو. میرا بیٹا, میرا چاند, میرا لال, یہ جو کہے گا بولو بھائی ویسے ہی ہو. یہ کہے گا گھر بکنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بکنا تو نہیں ٹھیک ہے. بہنیں جب آتی ہیں کہ امی ہم لوگ کی شادیاں ہو گئی, ہمیں حصہ دو, چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ, جب تک میں زندہ ہوں تمہارے باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں زندہ ہے اور اپنے بیوہ ماں کی جو وراثت اور جائیداد کے بخیے ادھیڑنے کی باتیں کرتے ہو؟ یہ ڈرامے بازی گھر میں کیا ہو جاتی ہے بولو بھائی, شروع ہو جاتی. وہ باپ اگر زندہ ہوتا نا, وہ دیکھ رہا ہوتا یہ منظر, اور وہ سوچ رہا ہوتا کہ میری بیوہ بیوی تو تھوڑے دنوں میں مر جائے گی, میری بیٹیوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا اور چھوٹے بیٹوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا. اس کو اللہ نے, اس کے جذبات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. فرمایا خود سوچو, اگر تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے اور بیٹے اور بیٹیاں ہوں, تو تم کیا یہ چاہو گے کہ وہ رل جائیں, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے, کوئی ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہ رکھے؟ تو جیسے خود کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا یہ حشر ہو, تو دوسروں کی اولادوں کا بھی حشر خراب مت کیا کرو, چاہے وہ تمہارے باپ ہی کی اولاد کیوں نہ ہو. کیسے سمجھائیں یار بھائی؟ اگر قرآن سننے کے لیے آئے ہو نا, تو پھر قرآن میں یہ بھی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ یہ بھی ہے. کسی نے پوچھا نا یار قرآن میں کتنے احکام ہیں, کہنے احکام تو بہت ہیں, مجھے ایک حکم بہت پسند ہے. کون سا والا؟ کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو ہماری حیثیت یہی ہے. کسی نے پوچھا قرآن میں دعائیں بہت سی ہیں, اللہ میدان جہاد میں ثابت قدمی دکھا, اے اللہ دین پر چلنے کی, تو کون سی دعا؟ انہوں نے کہا سب سے ٹائٹ دعا جو ہے نا قرآن میں, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے ہمارے لیے. تو ہمارا حساب کتاب کیا چل رہا ہے؟ میت کے لیے صدقات و خیرات بھی وراثت کے مال سے کرتے ہیں, حالانکہ میت کے مال سے صدقات و خیرات کرنا حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. وہ میت کا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ یاد رکھو, ماں کا بہت بڑا حق ہے, مگر ماں وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ نہیں بن سکتی, کیونکہ وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس وصیت کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر باپ وصیت کر کے چلا جائے نا اولاد کے لیے کہ اس کو اتنا دے دینا, اس کو اتنا, اللہ فرماتے ہیں وہ وصیت بھی کالعدم ہے, کیونکہ اللہ وصیت کر چکا ہے. کیسے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. بعض دفعہ باپ ناجائز وصیت کر دیتا ہے کہ میرے جو منجلا بیٹا ہے نا اس کو میری 1 کروڑ کی جائیداد میں سے 80,000 اسی کو دے دینا, اور یہ جو نالائق ہے نا اس کو کچھ نہیں دینا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس کا مال ہے وارثوں کے حق میں اس کی وصیت کا لدم ہے. تو اماں کی وصیت, اماں کا آرڈر کہاں چلے گا بھائی؟ کیا ہو گیا یار, اتنی واضح بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جس کے پیسے تھے نا وہ مرنے سے پہلے بڑے اہتمام سے بتا کے جائے, اس کو فلاں دے دینا, میرے فلانے منجلے کو بیٹے کو یہ دے دینا, میری فلانی بیٹی کو یہ, اور میری بیگم کو یہ دے دینا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس کے پیسے ہیں نا اس کی نہیں چلے گی. یوصیکم اللہ, کیونکہ اللہ وصیت کر چکا ہے. وہ کیا وصیت کی اللہ نے؟ سورہ نساء میں ہمیں بتایا, کیونکہ عرب عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے. وہ وصیت کیا ہے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. فرمایا والدین یا رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے, جیسے اس میں مرد کو حصہ ملے گا بالکل اسی طریقے سے عورت کو بھی حصہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, ملے گا اس میں عورت کو بھی حصہ. بیٹیوں کو ٹوپی کرائی جاتی ہے, بیٹوں کو مائیں ایک ظلم کر رہی ہوتی ہیں, مائیں ظلم کے کہتی ہیں بیٹیاں تو ہماری ماشاءاللہ اچھے کھا رہی ہیں, اچھا سسرال میں خوش ہیں. وراثت کا مدار اس پر نہیں ہے کہ کون خوش ہے کون پریشان ہے. جو پریشان ہے اس کو زیادہ دے دو. تو پھر کیا ہوتا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آتا ہے, میں پریشان ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہے, میں کیا ہوں؟ پریشان. اور وہ سرٹیفکیٹ کے 20,000 ڈاکٹر کا کھانچا ہوتا. اس کا مدار نہ غربت پہ ہے نہ امیری پہ, کہ بھئی وہ تو اپنے گھر میں بیٹیاں خوش ہیں, وہ تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہیں, میرا یہ منجلا بیٹا تو روزگار ہے, اس کی تو ابھی شادی کرانی ہے, اس کے بچے ہوں گے, تعلیم ہے, فلانا ہے, مجھے بھی میرا علاج بھی اسی نے کرنا ہے.
تو اس کو دے دو, اس کو کیا کرو فی الحال ٹوپی کرا دو. ایسا ایک بیٹا 1 کروڑ روپے کماتا ہے اور ایک بیٹا ٹماٹر بیچتا ہے, دونوں کا حصہ وراثت میں بولو بھائی برابر ہے. وراثت پوری پوری اس کو دو, اس کے بعد اسے کہو یار تم کروڑوں کما رہے ہو, یہ ٹماٹر بیچ رہے, تھوڑے اپنے بھائی کا خیال کیا کرو. پہلے اس کے قبضے میں دو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح بیٹی کے بھی قبضے میں دو کہ یہ تمہارا حصہ ہے, تمہیں لینا پڑے گا. اس کے بعد وہ چاہے واپس کر دے چاہے استعمال کرے, واپس نہیں کرے گی وہ. ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے کہ وہ بہت تھوڑا حصہ بن رہا تھا, بیٹی کا 50,000, بہن کا 50,000 بن رہا تھا. یہ اکثر میں واقعہ سناتا ہوں. وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ 50,000 بہن نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے, شرم آ رہی ہوتی ہے نا بہنوں کو, مجھے کیا ضرورت ہے 50,000 کی, بس چھوڑو یہ کیا یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اوپر سے بول رہی ہے 50,000 کوئی بھی نہیں چھوڑتا. کہہ رہے یہ کیسے؟ میں نے کہا اس کو 50,000 پکڑاؤ, بولو اس کو یوں 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 کرو, ایک دفعہ ہاتھ میں گھماؤ, اکڑ پکڑ بمبے بو, وہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی کرو بہرحال, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مجھے معاف کر کے واپس دے دو. اس نے دیندار آدمی تھا نا, حرام سے بچنے کا شوق تھا الحمدللہ. اس کو پتا تھا کہ ایک نوالا بھی حرام کھایا تو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. بہن کو 50,000 دیے. بہن نے کہا بھائی ایکچولی اصل میں میرے مسئلے میں چاہتی اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید لوں, ایکچولی کر کے بھاگ گئی. ٹھیک ہے. وہ میرے پاس آیا, کہنے آپ صحیح کہہ رہے تھے یار, وہ اس نے دل سے معاف بولو بھائی نہیں کیے. ایک ظلم یہ ہوتا ہے, اللہ نے اس ظلم سے کیا کیا, قرآن میں منع کیا. نہ یہ ظلم ماں کو کرنے کی, لوگ کہتے ہیں ہماری ماں نے روکا ہوا ہے وراثت تو اماں ناراض نہ ہو جائیں. پہلے کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم, بعد میں اماں ابا ہیں. میں نے بتایا جس کا مال تھا اس کی وصیت کا لدم, حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارثین, آپ اپنی اولاد کے لیے وصیت یا وارثوں کے لیے وصیت کر نہیں سکتے, کیونکہ وصیت اللہ نے کر دی ہے اللہ نے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ جب زندگی میں جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا, باپ کے مرنے کے بعد تو بیٹی کا آدھا ہے, بیٹے کا دگنا. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اسلام نے ظلم کیا, بیٹی کا آدھا کیوں دیا؟ بھائی بیٹی کو آدھا دیا مگر وہ آدھا اس کا سیو ہے, اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. بیٹے کو ڈبل دیا مگر اس کی ذمہ داریاں 4 گنا بڑھا دی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی, انتقال ہوا, اس کی بیٹی کو 1,00,000 روپے ملے, ایک مثال ہے. اس بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ جو شوہر کر رہا ہے نا شادی اس خاتون سے, اس کے ذمے ہے. مہر بھی ولیمہ بھی, لڑکی کے ذمے ایک دھیلا بھی نہیں ہے. وہ 1,00,000 اس کی جیب, یہ تو جہیز ہمارے ہندو رسم ہے نا, یہ اسلام تھوڑی ہے. پھر وہ جو شوہر ہے جس کو اپنے باپ سے مرنے پر 2,00,000 ملے تھے, اس 2,00,000 میں اس نے اپنی شادی پہ بھی خرچہ کرنا ہے, مہر بھی دینا ہے, ولیمے کا خرچہ بھی کرنا ہے, اور ساری زندگی بیوی کا نان نفقہ بھی اس نے اٹھانا ہے. عورت کے پاس 1,00,000 کے بجائے 1 کروڑ بھی ہوں تو اس کے ذمے اپنے شوہر کو کھلانا پلانا بولو بھائی نہیں ہے. پھر جب بچے پیدا ہوں گے, اللہ کرے ہوں, جب بچے پیدا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ باپ کے ذمے. ماں کے ذمے ان بچوں کا خرچہ بھی. تو وہ 1,00,000 جو اپنے باپ سے لے کر آئی ہے نا, وہ ساری زندگی کے لیے کیا ہیں؟ محفوظ ہیں, کوئی ذمہ داری نہیں اس پر. اور مرد کو جو دگنا ملا تو 6 گنا زیادہ, مثلا 6 بچے ہی ہو گئے اگر 2 ہوں, 1 ہو, 4 ہوں, 10 ہوں, 8 ہوں, جتنے بھی ہوں, ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ڈال دی؟ مرد کے کندھوں. تو بہت بڑا احسان ہے اسلام کا عورت پر. اور پھر عورت کو یہ اتھارٹی دی گئی, یہ بھی سورہ نساء میں اللہ نے حکم بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تم عورت کے مال کے زبردستی مالک نہیں بن سکتے. شوہر کیا کرتا تھا پہلے زمانے میں؟ بیگم کے پاس پیسہ ہے تو شوہر کہتا تھا بیگم تم چونکہ میری ہو تو تمہارا پیسہ بھی کس کا ہے؟ میں سمجھتا تھا یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا ہے, اب میرے پاس فون آ تو پتہ چلتا آج بھی ہو رہا ہے. تو حیران ہو, تو ایک خاتون کا فون ہے, میں 10,00,000 روپے شوہر کہہ رہے ہیں مجھے دینا, کہیں اور نہیں دینا. تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کیا میں اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر وہ خرچ کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, یہ تو آپ کے پیسے ہیں نا. کہہ رہی نہیں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے. اور وہ ہیں بھی امریکہ میں,
میں نے کہا اتنے پڑھے لکھے ملک میں ایسے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. تو علم دین سے جہالت ہے نا. سائنس ٹیکنالوجی کا علم تو بہت ہے, مگر دینی علم نہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. ہماری یونیورسٹی میں اسلامیات ہے, وہ پڑوسیوں کے حقوق بس اچھی طرح سے بات کرو اور ابا اماں کو سلام کیا کرو جاتے ہوئے. فقہی مسائل تو ہیں ہی نہیں. فقہی مسائل تو لا اور قانون, اسلامی قانون کیا ہے وہ تو پڑھایا ہی نہیں جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کے مال کے زبردستی مالک نہیں بن سکتے. تو مائیں بیچاری یہ ظلم کرتی ہیں کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملنے دیتی. نابالغ بچوں کے ساتھ بڑا بھائی ظلم کرتا ہے. وہ ظلم کی نوعیت میں بیان کر رہا تھا کہ وہ اس ٹیکنیکل طریقے سے ظلم کرتا ہے کہ نہ اس پہ ڈاکو کا لیبل لگتا ہے, نہ اس کو محلے والے چور کہتے. دیکھو آپ چلتے چلتے کسی کے 10 روپے بھی چھین لو گے تو جیب کترے کہلاؤ گے. کیا خیال ہے؟ مسجد کے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے, پٹو گے, بہت گھٹیا حرکت ہے. مجھے تو مل نہیں رہے, میرے تو 25-30 چپلیں چوری ہوئی ہیں مسجد سے. حالانکہ وہ چپل 200 کی ہوگی, 500 کی ہوگی, 1000 کی ہوگی. لیکن بڑا بھائی عام طور پر, بھائی سب نہیں یار, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بھائی جو ابا کی وراثت ملی ہے نا, وہ کاروبار میں لگا کے دبا کے نفع کھانا شروع کر دیتا ہے. اور چھوٹے بھائیوں کو عید بقرعید پہ کپڑے سلوا دیے, اور ان کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے اسکول کی فیسیں کون دے گا, یعنی تمہاری کفالت ہم کریں گے. بھائی کفالت آپ نہیں, کفالت بھی آپ کریں گے, لیکن جو ان کا جتنا حصہ بنتا ہے, 1 کروڑ کی طارق روڈ کی دکان, یہ آپ بتاؤ کہ یہ حصے میں کس کے آئی ہے؟ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا, اس کے حصے میں آئی ہے. اور وہ جو گلشن اقبال کی جو دکان ہے وہ اس سے آدھی قیمت پر ہے, وہ کس کے حصے میں آئی ہے؟ یہ میری چھوٹی بہن کے حصے میں آئی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا, سورہ نساء کے شروع میں فرمایا کہ آتوا الیتامی اموالہم, یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, ایسا نہ ہو کہ یتیم, تمہارا چھوٹا بھائی ہے یتیم ہے, یا تمہارا بھتیجا ہے یتیم ہے, اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے وراثت میں, اس کے حصے میں آ رہی ہے, وہ خود رکھ لی, اور گھٹیا والی چینج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ حصے میں یہ دکان آ رہی ہے چھوٹے بھائی کی, لیکن اس کی ویلیو بہت تیزی سے بڑھے گی, اور میرا جو حصہ بن رہا ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی ویلیو وہ زیادہ بڑھنے والی نہیں ہے, تو یہ اس کو پہنا دو اور وہ والی اس سے لے لو. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوها اموالکم الی اموالکم اموالہم الی, اور فرمایا اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مرج کر کے ہڑپ مت کرو. کیوں؟ مرج کر کے ہڑپ کرنا آسان ہوتا ہے, اس میں چوری اور ڈکیتی کا لیبل. دیکھو اگر ایسا ہوتا نا, یہ 1 کروڑ روپے میرے چھوٹے بھائی کے بنتے ہیں, اکاؤنٹ میں ڈال دیا یا تھیلے میں رکھ دیے کہیں بھی, اب وہاں سے نکالو گے تو پکڑے جاؤ گے, لوگ بولیں گے چوری کر رہا ہے بھائی. تو کیسے کیا جاتا ہے؟ مرج کیا جاتا ہے. بھائی ایک ہی اکاؤنٹ ہے, سب پیسے پڑے ہوئے ہیں, بوقت ضرورت حسب ذائقہ اس میں سے نکالتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, لاکھوں روپے کھا گئے اور پی گئے. مگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا مال کھا گئے, کہ اس کا مال یہ تو سب کا ہے, پڑا ہوا ہے, میں اپنے سب آلو پیاز ٹماٹر تو پورے ہی گھر میں آ رہے ہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں. بہت اہم حکم ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو بھی یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے, کیونکہ وہ تو اللہ سے بہت ڈرتے تھے نا. بہت سے صحابہ کی کفالت میں یتیم تھے, جیسے چھوٹا بھائی ہے یا بھتیجا ہے. پہلے زمانے میں تو رشتہ دار پالا کرتے تھے اپنے بچوں کو. فیملی پلاننگ والوں کی ایک نحوست ہے کہ انسان کو اپنے بھی زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے کہ وہ دوسروں کے بچوں کو کہاں سے لے کے پالے گا. یہ بھی ایک نحوست معاشرے میں. پہلے زمانے میں جب کسی بچے کا باپ یا ماں مرتے تھے تو کفالت کے لیے قرآن دازی ہوتی تھی. ہر ایک کہتا تھا میں پالوں گا, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں جتنے انسان زیادہ ہوں گے میرے لیے برکت کا سبب ہوں گے. حضرت مریم کے بارے میں, حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہہ رہے ہیں قرآن دازی ہو رہی ہے, سب رشتہ دار جھپٹ رہے ہیں کہ اس بچی کو ہم پالیں گے, دوسرے کہہ رہے ہم پالیں گے. حضرت زکریا کے نام قرآن نکلا تھا جو آپ کے خالو تھے. اگر اس زمانے میں فیملی پلاننگ والوں کا زہر پھیل چکا ہوتا تو لوگ کہتے ہمیں ہی نہیں چاہیے, ہم دوسرے کے بچے کو کیوں پالیں. یہ سوچ بنا دی ہے کس نے؟
فیملی پلاننگ والوں نے, کہ اولاد تمہارے پیسے کھا جائے گی, غربت, مہنگائی, بچوں کو پڑھا نہیں سکو گے, لہذا کم پیدا کرو. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انسان اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے کہ میں اپنی نسل بڑھانے کے لیے راضی نہیں ہے. وہ تو یتیموں کو کہاں سے پالے گا, وہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچے کہاں پالے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, مگر تربیت کیا کی, ایسے لارے رپے دیتے ہیں اس کو, یار ایسا 100% نفع ہے, 100% فائدہ ہے, یار دے دو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. مجھے جب والد صاحب کی طرف سے وراثت ملی نا, تو مجھے یہ سب تجربے ہو چکے ہیں. ٹوپیاں شوپیاں کرا کے لوگ الحمدللہ سب پی پا کے لوگوں نے برابر کر دی, داڑھی والے بھی, اس میں نمازی بھی, ہر طرح کے لوگ. تو ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ میں بیوقوف تھا, میں نے بتا دی مجھے پیسے ملے, جو بھی ملتا تھا نا ہوتا ہے السلام علیکم وعلیکم, ارے مجھے اتنے پیسے ملے. تو ہم خوش خوشی بتا رہے ہوتے تھے بھائی اللہ کی نعمت, پیسے ملے. تو وہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے یار وہ ایک کاروبار ہے. اچھا اس وقت تک میں کافی ڈبا چکا تھا, اس کے بعد تھوڑے سے رہ گئے تھے, تو مجھے تھوڑی سی والد صاحب کی وصیتیں یاد آنا شروع ہو گئی تھیں. تو ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے یار وہ آج کل نا گاڑیوں کا کاروبار بڑا ٹائٹ چل رہا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کیسے ٹوپی کرائی جاتی ہے. یار وہ مفتی صاحب ایسا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں مجھے, میں پرانی گاڑی خریدوں گا, ریپیئر کر کے اس کو بیچوں گا, 10-15 ہزار روپے پروفٹ ہوگا, آدھا آپ کا آدھا میرا. اور انہوں نے مجھے ہوٹل پہ بلایا, باقاعدہ چائے وائے انتظام, بڑے ٹھنڈے ماحول میں, جذباتی نہیں, تمیز سے, ابھی آرام سے. میں نے کہا جلدی کرو, بات کر رہے ہیں ابھی آرام سے, دیکھو کسی کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے شیطان بولو بھائی کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ابا نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی پیسے مانگے نا کہ اس میں اتنا نفع ہے, تو اس سے بولو پھر اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے اس میں, ہیں ٹھیک ہے نا. یا تو وہ ثابت کرے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو جب ایک دھیلا بھی نہیں ہے تو اتنے تجربے کہاں سے ہوئے تمہیں کاروبار, جب ایک دھیلا ہی نہیں تو تمہیں تجربہ کہاں سے ہو گیا کہ گاڑیوں کے کاروبار کا. تو کچھ کراس کویشچن ابا نے سکھائے ہوئے تھے, تو وہ اس کام آ گئے, ورنہ وہ بھی بنیان بھی جاتا اپنا ٹھیک ہے نا, بالکل ہی روڈ پہ گھوم رہے ہوتے. تو وہ انہوں نے دعوت کی, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایسے ہے کہ وہ گاڑیاں میں پرانی خریدوں گا, اور 1 لاکھ سے شروع کرتے ہیں. 1 لاکھ کی اس وقت یہ بات ہوگی 2005 یا 6 کی, پرانی گاڑی 1 لاکھ میں شیراڈ میں راڈ آ جایا کرتی تھی. 1 یا 1.5 لاکھ انہوں نے کہا اس سے شروع کریں گے, پھر آہستہ آہستہ کاروبار کو کیا کریں گے, بڑھائیں گے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس میں اتنا پروفٹ ہے, تو آپ تو گلشن اقبال میں بیٹھتے ہو, آپ کا ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے, تو یہ آپ اپنے ہی کیوں نہیں لگا کے پورا پروفٹ کیوں نہیں رکھ لیتے آپ, یہ مجھ سے محبت میں آدھا مجھے کیوں دے رہے ہو. تو اس نے کہا کہ یار آپ سے عقیدت ہے, محبت ہے, میں چاہتا ہوں آپ کا ایک بزنس کھڑا ہو جائے. میں نے کہا مجھ سے محبت ہے نا تو اپنا پیسے لگاؤ, اور جو اس سے پروفٹ ہو آدھا مجھے گفٹ دے دو ٹھیک, آدھے مجھے کیا کر دو, ہدیہ دے دو. مجھ سے آپ کو اتنی محبت ہے تو آدھے پیسے مجھے کیا کر دیا کرو. اب دیکھو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ خود رسک نہیں لے رہے اپنے پیسے پر, پتہ چل گیا اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کی جیب سے نکلواؤ, اور رسک نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا, اس کے پیسے سے کھیلو, فائدہ ہو گیا تو چھکا لگے گا, نہیں ہو گیا تو بول دینا بھائی شریعت میں نقصان تو جس کا پیسہ ہوتا ہے نقصان تو وہی اٹھاتا ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ گھروں میں بھی ہو رہا ہے, بڑے بھائی کے ساتھ, چھوٹے بھائی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. ان کا پیسہ کروڑوں روپے لے کر بھائی کیا کرتے ہیں, بہن کے کروڑوں روپے لے کر کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کو لارے رپے دیتے ہیں کہ جو پروفٹ آئے گا آدھا تمہارا آدھا میرا. بھائی رسک کیوں لے رہے ہو, تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے پروفٹ آئے گا, کیسے یقین ہے, کیا اپنا پیسہ اتنا ٹھوس سکتے ہو اس میں؟ اور اگر اپنا پیسہ بھی ٹھوک رہا ہے تو بھی بہن سے ایسی جگہ پیسہ لگانا جہاں 100% یقین نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی ظلم میں آتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے مالی حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, فرمایا بچہ جب بالغ ہو جائے, تو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے, یعنی بالغ ہو جائے, تو بتا دیا کہ شادی تو کر دو کیونکہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے, لیکن پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں, بولو بھائی. یعنی اس میں اللہ نے بتا دیا کہ شادی کے لیے سمجھداری کی عمر کو پہنچنا ضروری نہیں ہے, یہ قرآن ہے. شادی کے لیے بلوغت ہے, کیونکہ شادی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں یاری میرا خلے باس, وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, لہذا وہ تو کر دو. بلغن نکاح, فرمائیے نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے, کر دو, اسی کے پیسے سے کر دو, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی تمہاری اتنی وراثت پڑی ہوئی ہے, اب ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہاتھ میں نہ پکڑاؤ اس کے, سمجھداری کے ساتھ اس پر, اس کی بیوی پر, اس کے بچوں پر خرچ کرو. فرمایا پیسہ ہینڈ اوور کب کرو, کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے,
جب آپ سمجھو کہ اب یہ اتنا میچور ہو گیا ہے, زمانے میں سروائیو کرنا سیکھ گیا, اب اس کو ٹوپی کرانا, یہ اگر کوئی اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو پگڑی کرا دے گا. یہ کوئی اگر اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو کیا کرائے گا, پگڑی کرا دے گا. اب 1.5 ہوشیار نہیں ہو جاتے. اور اس کی انتہائی عمر 25 سال ہے. 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ سمجھدار نہیں ہو رہا تو 25 سال آخری عمر ہے, اس کے بعد اس کو دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ 90 سال کا ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں ابھی سمجھدار ہے ہی نہیں, تو یہ بھی ظلم ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انتہائی مدت کیا ہے؟ انتہائی, ویسے تو اس سے پہلے ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہے نہیں ہوا تو 25 سال کے بعد آپ کو اس کا مال روکنے کی اجازت نہیں ہے, بہرحال دینا پڑے گا اس کو. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اس کا مال اس کے حوالے کرو تو لوگوں کو گواہ بھی بنا لو, تاکہ کوئی کل تمہارے طرف انگلی, کتنا کلیئر کٹ کرنے کا حکم, کلیئر بات کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے نا پیسوں کے لین دین میں. آج ہوتا کیا ہے کہ بڑا بھائی عام طور پر وراثت میں سے کھا رہا ہوتا ہے, ادھر لگا رہا ہے ادھر لگا رہا ہے, اگر چھوٹے اس سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ وضاحت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, کہہ رہے مجھ سے کیوں حساب مانگ رہے ہو بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کا حساب رکھو, جب اس کا مال اس کے حوالے کرو تو کیا کرو, گواہ بناؤ کہ بھائی دیکھو معاملہ کلیئر ہے, کل مجھ پہ کوئی انگلی, ہم اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھ پہ کیوں انگلی اٹھے گی, میں تو اتنا نیک ہوں, مجھے گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے, میں تو بہت نیک نیٹ کلین ہوں. عام طور پر یہ گھروں میں ہو رہا ہے, بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, میں کیا چور ہوں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو میرا پیسہ, میں مجھ پر اعتماد کرو, میں کوئی لے کے تھوڑی بھاگ, یہ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹا بھائی یہ پوچھے نا بڑے بھائی سے, وہ بھائی جان میری وراثت کیا, میں تو مجھے چور سمجھ رہا ہے, میں تیرے بھائی ہم نے بڑے بڑے کروڑوں میں کھیلا ہے, ہم تمہارے 10-20 روپے کھانے والے, یہ جواب ملتا ہے. کیسے سمجھائیں یار, یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بہن بولتی ہے کہ بھائی آپ مجھ پہ خرچہ کر رہے ہیں, ذرا مجھے بتا دیں کتنا حساب کتنا بنتا ہے ابا کی وراثت سے, تو میرا حساب تو سمجھ میں آئے. تو بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں, مجھے کیا چور سمجھا ہوا ہے, میں تمہاری دولت کھاؤں گا, میں کوئی عورتوں کے پیسے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں. یہ تانے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک چیز کا حساب کیا کرو, جب اس کے ہینڈ اوور کرو تو بھی گواہ بناؤ کہ بھائی دیکھو کلیئر, کل مجھ پہ الزام نہ لگے. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کا مال حوالے نہیں کیا ہے, بچہ والے ہو گیا, تو اللہ فرماتے ہیں وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, اس میں سے اس کو کھلاؤ, وَاكْسُوهُم اور پہناؤ, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان کو کلیریفیکیشن بھی دیتے رہو کہ بھائی دیکھو تمہارے پیسے ہیں کہیں نہیں جا رہے, تمہارے پیسوں سے یہ تمہارے لیے کپڑے آ رہے ہیں, تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے رزق ہے, تمہارے پیسوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بے فکر رہو, ہم یہ لے کے جائیں گے نہیں بیٹا, تمہارا حساب کتاب سب کیا ہے ہمارے. اس کو خود سے آپ نے وضاحت کرنی ہے, اس کے دل میں شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے پیسوں کے ساتھ. آج میں نے دیکھا ہے باپ مر گیا, گھر میں تعمیر ہو رہی ہے, رنگ کلر ہو رہا ہے, پورشن بن رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بھائی ابا کے پیسوں سے بن رہا ہے یا کس سے پیسوں سے بن رہا ہے. عجیب سی ایک ٹینشن ہوتی ہے گھروں میں, پوچھو تو کاٹ, وہ ایسے لگتا ہے جیسے کرنٹ لگ گیا اس کو. کسی سے پوچھ لو نا, اماں سے ہی اگر پوچھ لو, اماں یہ جو ایک اگلا پورشن اوپر بنا ہے یہ ابو کے پیسوں سے بنا ہے یا آپ کو جو وراثت میں حصہ ملا ہے اس سے بنا ہے, یہ مجلے بھائی نے بنایا ہے, تو اماں کیا کریں گی, دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں گی آپ کو. بھائی ہم سب کا ہے, سب کا ہے. تو اس سے نیچے جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا, ان کے دلوں میں بغض پیدا ہونا شروع کہ یار پتہ ہی نہیں چل رہا ابا کی وراثت اڑائی جا رہی ہے, ہمیں کوئی, ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. یہ مطلب ہے اس قرآن کی آیت کا. آئی بس جو کچھ بھی کرو گے ان کو اعتماد میں لے کے کرو گے, ان کو بات ان کے سامنے کوئی اندھیرے میں نہیں رکھو گے ان کو. تو میرے بھائی اتنی تاکید ہے مال کی, اور آج مسلمان کیسے ایک دوسرے کا مال کھاتا ہے. کسٹمر کو الگ بیوقوف بنایا جا رہا ہے, بہنوں کو الگ بیوقوف بنایا جا رہا ہے, بیگم کو الگ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اللہ نے مرد کے ذمے جو اتنے خرچے لگا دیا نا, عورت کے اس کے بچوں کے بھی, اس لیے کہ اللہ نے آگے پھر وجہ بیان کی ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, فرمایا تم گھبراؤ نہیں کہ تمہیں 1 کروڑ کی وراثت ملی اور سارے خرچے تم پر, اور تمہاری بیوی کو 50 لاکھ ملے اور اس پہ کوئی خرچہ نہیں. گھبراؤ نہیں, ساری ذمہ داری ہم نے تم پہ ڈالی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہیں گھر کا سربراہ بنایا, تمہیں عورت کا حاکم بنایا. بما انفقوا من اموالہم, اسی لیے بنایا کہ مال کس کا خرچ ہوگا. یہی تو تمہاری مردانگی ہے کہ تم کھلا کے خوش ہوگے. کتنی بڑی فضیلت اللہ نے باپ کو دے دی کہ اولاد کا سارا خرچہ تنہا کس پہ ڈال دیا, باپ پر. فقہا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ نسب کہاں سے چلے گا اس کا, بولو بھائی, باپ سے چلے گا. کفالت کا مستحق کون ہوگا,
جب میاں بیوی میں طلاق ہوگی تو بچے بچپن میں تو ماں کی کسٹڈی میں رہیں گے, لیکن جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ پہنچنے والے ہوں گے کس کی کسٹڈی میں آ جائیں گے؟ باپ کی کسٹڈی میں آ جائیں گے. شریعت اولاد کو باپ کا پہلے مانتی ہے, ماں کا بعد میں, کیونکہ وہ اپنائیت کا, بچے تو دونوں کے ہی ہیں, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے سوتیلے ہیں یا اس کے وہ ہیں, لیکن تربیت کا حق کس کو زیادہ دیا ہے؟ اطاعت کا حق. باپ ایک بات کا حکم دے رہا ہے, ماں الگ بات کا حکم دے رہی ہے, تو شریعت اطاعت میں کس کو ترجیح دیتی ہے؟ باپ کو. اولاد کو حکم دیتی ہے کہ باپ کی اطاعت پہلے ہے, ماں کے حقوق حسن اخلاق میں زیادہ ہیں. تو یہ بہت سارے احکام, جلدی جلدی 2-3 اور احکام بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. عرب میں ایک اور ظلم عورت پر یہ ہوا کرتا تھا کہ یتیم بچیاں ہوتی تھیں اپنی کفالت میں, جب وہ بالغ ہوتی تو ان سے شادی کرتے اور ان کو مہر پورا نہیں دیتے. جیسے کسی لڑکی کے خاندان میں جو مہر مثل ہے, یعنی جو رواج تھا مہر کا, مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے مہر کا رواج ہے. اب وہ بچی کا باپ مر گیا, بچی چھوٹی ہے, جب وہ بالغ ہوئی تو کسی نے شادی کی تو مہر کتنا رکھ دیا؟ 50,000. کیونکہ ابا ہوتے ہیں نا, وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں نا کہ بھائی میری بیٹی کا 5 لاکھ مہر ہونا چاہیے. ابا ہے نہیں, کوئی ولی تو رہا نہیں, اب یہ خود ہی اس کا متولی ہے, تو اپنی مرضی سے مہر متعین کر کے اس سے شادی کر لی اور اس کو پورا مہر نہیں ملا. اللہ نے اس ظلم سے بھی روکا ہے. فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, یتیم بچیوں کے ساتھ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے, ان کو اتنا مہر نہیں دے سکتے جتنا ان کے خاندان میں دستور ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو ان عورتوں سے, ان سے شادی مت کرو, ان کے علاوہ اللہ نے دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال کی, ان سے شادی کرو. پہ اس سے دیکھو ایک ظلم کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام شادی کے وقت عورت کو مالدار بنانا چاہتا ہے, اتنا کہ جتنا اس کے خاندان اور معاشرے کا معیار ہے, اس کے حساب سے اس کو اس کی قیمت ملنی چاہیے. تو اگر اس سے کم قیمت دو گے تو اسلام اس کو بھی ظلم کہہ رہا ہے, تو جہیز لینے کو اسلام کیسے گوارا کر لے گا؟ یار بہت مشکل ہے, خدا کی قسم آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے یار. کتنی اہم بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جتنا مہر بنتا ہے نا, اس کے جو ڈیفنس کی ہے, کلفٹن کی ہے, بڑے اونچے باپ کی بیٹی ہے, مہر 20-20 ہزار روپے رکھے جا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں, میں تو خود نکاح پڑھاتا ہوں, لڑکے کی آمدن 50,000 روپے, 1 لاکھ روپے, اور جہیز آ گیا اس کے گھر میں 4 لاکھ کا. مہر کتنا ہے؟ سکہ رائج الوقت. مہر کتنا ہے؟ 25,000 سکہ رائج الوقت. یعنی اس میں یہ ڈال دیں کہ کہیں ڈالر نہ سمجھ لینا, سکہ رائج الوقت. ٹھیک ہے, اس لیے میں اتنا چیختا ہوں کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں, بولو بھائی, ختم. اور اس کی وجہ یہی ہے, اکتفا بواحدہ, ایک زوجہ پر اکتفا. عورتوں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو ویلیو گر گئی. اب ان کو پورا مہر نہیں ملتا, کیونکہ لڑکیوں کو پتا ہے کہ ہمیں تو 25 میں بھی شادی کر رہا ہے نا, بندہ شریف ہے, کر لو, ورنہ یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا, ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس سے نہیں کی تو دوبارہ ہمیں رشتہ نہیں ملے گا, لہذا منہ مانگا مہر دیتے تھے. وہ عرب میں آج بھی منہ مانگا مہر دیتے ہیں عورتوں کو. تو ہمارے یہاں مہر کس پہ آ گئے؟ 25,000, 4,000. ایک شادی تو میں نے 1,000 روپے میں کرائی ہے پرانے زمانے, اب تو 1,000 میں نہیں ہو سکتا نکاح. تو یہ چل رہا ہے 50,000, اور وہ دینے کا نام دیا ہوئی وہ نہیں آتا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, جتنا اس کا جو فیملی سٹیٹس ہے نا, اس حساب سے دو اس کو ویلیو, اس حساب سے دو اس کو مہر. اور ہم کیا کر رہے ہیں, اس حساب سے بھی نہیں دے رہے, بلکہ اس سے ڈبل کیا لے رہے ہیں, جہیز کی صورت میں سامان لے رہے ہیں. یہ ظلم تو صحابہ کے دور میں ہوتا تو پھر کیسی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی بھائی, پھر کیسی آیتیں نازل ہوتی. تو اس لیے اللہ کا واسطہ اس جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے سے بولو یار, بول لیا کرو, سبق پڑھوا رہا ہوں, لعنت کو ختم کرو. یہ لعنت ہے, اور اس میں گھر کی عورتوں کو بالکل دخل اندازی دینے کی اجازت, عورت کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے, اس کو باپ بنانے کی اجازت نہیں ہے. بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں بسا اوقات کہ ہم جہیز لیں گے. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن عورت کے سامنے مرد کیا ہو جاتے ہیں, ڈھیلے, کہ یار اب گھر میں چک چک پک پک ہوگی, کیا کریں یار, چھوڑو یار, جانے دو یار, جیسا ہو رہا ہے چلنے دو. بھائی آدمی بنو یار. بولو کیوں لیں گے ہم کسی کی بیٹی سے, ہم کیوں جہیز لیں بھائی, تھوڑی ہمت دکھاؤ.
پھر بعض دفعہ باپ بھی ارادہ کر لیتا ہے کہ یار داماد بھی جہیز نہیں مانگ رہا تو میں بھی اس رسم کو ختم کرتا ہوں, میں جہیز نہیں دوں گا. لیکن بیٹی کی اماں وہاں بھی آ کے کیا کرتی ہیں, رکاوٹ, کہ ہماری ناک کٹ جائے گی, لوگ کیا کہیں گے, بیٹی گھر سے رخصت کی, کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ سارا سیٹ اپ ہی کیا چل رہا ہے. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, مائیں شریعت کو فالو کر رہی ہوتی ہیں اور باپ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے, اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں تو چلو عورت مجبور ہوگی نا, کیونکہ گھر میں چلے گی باپ کی. لیکن جب عورت الٹی بات کہہ رہی ہے اور مرد سیدھی بات کہہ رہا ہے, تو پھر بیوی کی بات ماننا یہ مرد کی مردانگی کے, بولو بھائی, خلاف ہے. تو یہ معاشرے سے ختم کرو. اگر تراویح کا مقصد کیا ہے, قرآن پڑھنا نا, تو قرآن تو یہی باتیں کر رہے ہیں قرآن. تو جلدی سے بس ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, جتنا مہر بنتا ہے اتنا دو, ورنہ ان کے علاوہ کہیں اور شادی کرو. ان کو پورا, ان کا حق پورا ملنا چاہیے. صرف اس بیس پر کہ باپ نہیں ہے تو آپ نے جناب مہر ہی پی گئے, کہ بھی سستے میں کر لو. وہ بچیاں بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا پیسے کی کیا اہمیت ہے. تو اس ظلم سے بھی قرآن نے, بولو بھائی, منع کیا. اور پھر ایک بات اللہ نے اس میں خواتین کے حقوق سے متعلق یہ بھی بیان کی, فرمایا عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. فرمایا جب نکاح کر کے کسی کی بیٹی کو گھر میں لاؤ تو محبت اور الفت کے ساتھ بھلے طریقے سے اس کے ساتھ نباہ کرو. چنگیز خان بننے کی کوشش, بول لو بھائی, نہیں کرو. دوستوں کے عاشروہن بالمعروف کا مفہوم بہت وسیع ہے. عمدہ طریقے سے رہو, اچھی لائف گزارو اس کے ساتھ. آج کتنے لوگ ہیں گھر سے باہر بیٹھے ہوں گے, دوستوں سے ہاں 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 ہو گپے ہو رہی ہیں, یار چڑا ٹھڑاک ایک تالی ماری ادھر. گھر میں آتے ہی موڈ, گھر میں آتے کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. جیسے بھی آپ لوگ کا لگ رہا ہے مجھے, موڈ ایک دم آف, لائٹ چلی گئی, فیوز اڑ گیا ان کا. یہ بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے. اول تو آتے ہی نہیں ہے. تو ہمارے نبی کی کیا سیرت ہے, عاشروہن بالمعروف پر نبی نے عمل کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھیں, ان کی اس پر جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو چنگیز خان بننے کی کوشش, بولو بھائی, نہیں کرو. اور آگے اللہ نے ایک بات بتائی کہ لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو یہ خرابی, بیوی میں تو یہ عیب ہے, بیوی میں تو یہ عیب ہے. اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دے دیا. فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دے. ساری چیزیں کسی کی بھی صحیح نہیں ہوتی, اسی عیب میں اللہ بہت ساری خوبیاں پیدا کر دیتے ہیں. ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, بس سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ہمارے استاذ تھے, ان کی اپنی بیوی سے پھڈے بہت ہوتے تھے, ان کی بیگم بڑی بدخلا پھڈے بازی چلتی رہتی تھی. تو انہوں نے ارادہ کیا ان کو فارغ کرنے کا. تو ہمارے حضرت کے پاس آئے, حضرت کو بتایا کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں, کیا کروں. حضرت نے فرمایا یہی آیت پڑھی کہ بھائی صبر کرو, اللہ ہو سکتا ہے خیر اسی میں خیر پیدا کر دے. تو انہوں نے پھر صبر کیا. تو وہ اپنے بچوں کو بارے میں کہتے تھے یہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے, بچے ان کے بڑے ماشاءاللہ سمجھدار اور نیک, پرہیزگار, بڑے فرما بردار. ایسے بچے مارکیٹ میں مجھے شاید میں نے ان کے علاوہ کسی کے ایسے نیک بچے نہیں دیکھے ہوں گے. اتنا والدین کا احترام اور دیندار, اور علم میں بھی بڑی ترقی کی. تو وہ کہتے تھے کہ یار وہ میں نے اپنے شیخ کی نصیحت پر عمل کیا. قرآن میں آتا ہے نا, شیخ کیا, قرآن کی نصیحت پر عمل کیا کہ تم ناپسند کرو گے لیکن اللہ اس میں خیر پیدا کر دے گا, خیر کثیر پیدا کر دے گا. تو وہ اپنے بچوں کی طرف اشارہ کریں, مجھے بتا رہے کہنا یہ ہیں وہ خیر کثیر. یہ دیکھو, یہ بڑے بیٹا, یہ چھوٹا بیٹا, یہ مجلا, یہ بچی, یہ سب کیا ہیں, اولاد نیک مل گئی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. البتہ اس میں ایک بات ہے کہ اگر ناقابل برداشت لڑائیاں ہو رہی ہوں تو پھر قرآن نے اس کا پروسیس بھی اسی صورت میں بیان کیا ہے کہ اگر حدود اللہ پر قائم رہنا مشکل ہے, سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا, تو پھر سلو کی پہلے کوشش کرو, دونوں خاندان بیٹھیں. پھر بھی اگر کوشش کامیاب نہیں ہوتی اور بہت زیادہ مزاج ایک دوسرے کے ٹیڑے جا رہے ہیں تو پھر زبردستی ان کو ایلفی سے جوڑنے کی کوشش. یہ بھی ہندوؤں کا کلچر ہے کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو قیامت تک کے لیے ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں حدود اللہ پر قائم رہو. تھوڑی بہت تو اونچ نیچ ہوگی, 100% کسی گھر میں محبت کا ماحول نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوگی. لیکن اگر معاملہ بہت ہی برداشت سے باہر نکل رہا ہے پھر قرآن نے الگ ہونے کی ترغیب دی ہے اور فقہا نے الگ ہونے کو واجب قرار دیا ہے. پھر اگر الگ نہیں ہوتے تو گناہگار ہوں گے, لیکن خود سے فیصلہ. آج کل جذباتی لوگ ہیں, ذرا سی بات پر کہتے ہیں یار میرا تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا. آپ خود سے فیصلہ نہ کریں, قرآن جو پروسیس بتایا اس پورے پروسیس پر عمل کریں. کسی سمجھدار سے مشورہ لیں. ایک دفعہ کوئی شخص حضرت عمر کے پاس آیا کہ مجھے بیوی سے محبت نہیں ہے اور یہ فلانا ڈمکانا. انہوں نے فرمایا کہ ہر آدمی کو بیوی سے اتنی محبت ہوتی ہے جتنی تم ایک گمان کر رہے ہو. کسی کو بہت ہوتی ہے, کسی کو کم ہوتی ہے, ایسے گزارا چلتا ہے.
تو خود سے فیصلہ نہ کریں کسی کو درمیان میں ڈال کے کہ بھئی یہ کیا میں اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہوں کہ ہم علیحدگی اختیار کر لیں. تو ایسی صورت میں پھر علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہے, اور اللہ نے علیحدگی کی پھر ترغیب بھی دی ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے, یعنی آپس میں بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں, سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا, نفسیاتی مریض بن رہے ہیں, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے, یہ مدنی مسجد میں راتیں گزار رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر اللہ فرماتے ہیں علیحدگی اختیار کر لو اور ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, علیحدگی اختیار کر لو. یغنی اللہ کلا من سعتہ, اللہ دونوں کے لیے کوئی بندوبست کر دے گا, اس کی کہیں اور کرا دے گا, اس کی کہیں اور کرا دے گا, ٹینشن لینے کا. ہاں تو لوگ اس کو بھی, طلاق کو بھی جو بہت زیادہ معیوب سمجھا گیا, یہ ایسا نہیں ہے. تو اتنی زیادہ ٹینشن نہ لے بھائی, محبت سے رہنا نہیں ہو رہا, بہت کوشش کر لی, چلو یار آرام سے امن اور شانتی کے ساتھ کیا کر لیں, مار دھاڑ کے ساتھ نہیں, ہو ایک دم غصے میں 3 طلاقیں نکال دی, یہ جنگلی اور جاہل لوگوں کا کام ہے. جو آدمی اکٹھی 3 طلاقیں نکالتا ہے وہ گدھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا, فتویٰ بعد میں دیتے تھے, ڈنڈے سے اس کا سر پہلے گنجا کرتے تھے, صحیح روایات سے ثابت ہے, سر پہ اس کے ڈنڈا لے کے چڑھ جایا کرتے تھے. تو یہ جو بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں اور طلاق 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 کے الفاظ نکالے جاتے ہیں, یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے. تو یہ کام مت کرو, تمیز سے کیا کر لو. اگر اس اسٹیج تک نوبت پہنچ گئی, بہت محبت امن شانتی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, ایسے پھر اس کو تانے نہ دو کہ یہ کیوں علیحدہ ہو گئے, جا کے پوچھتے تیری بیوی میں کیا خرابی تھی بھائی, اور عورت کو جا کے تنگ کرتے ہیں کہ کیوں شوہر نے چھوڑ دیا تمہیں, تو وہ پھر شوہر پہ الزام لگاتی ہے اپنی صفائی کے لیے, اور شوہر کس پہ الزام لگاتا ہے, بیوی پہ, تاکہ مجھے لوگ نیک سمجھیں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, نہیں رہ سکتے تھے, نہیں مل رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں, الگ ہو گئے. ضروری نہیں کہ دونوں خراب ہوں, ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہوں مگر مزاج آپس میں نہیں ملتے. ایسا صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, نیک صحابیاں ہیں, نیک صحابی ہیں, مگر ان میں علیحدگی ہوئی ہے, حالانکہ نہ وہ برے اور نہ یہ بری. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکام پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.